بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب چینل انسانیت۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے۔ ثانیہ زہرا میدان کربلا میں جس طرح نبی اکرم کو دعوت اسلام پر زخمی کیا گیا تھا اور پیشانی سے خون بہنے لگا تھا اور آپ کو کوئی ابو قبیس میں ایک جگہ بیٹھے رہے تھے، آپ کی یہ حالت سن کر جناب امیر اور ام المومنین خدیجہ الکبریٰ تشریف لائے تھے اور آپ کے زخم پر مرہم رکھی تھی۔ پھر جب جنگ احد میں آپ کے دانت مبارک شہید ہوئے تھے اور فخر مریم جناب زہرا تشریف لائی تھی، اسی طرح امام حسین کے آخری وقت میں جب آپ سنان ابن انس کے مسلسل واروں سے اٹھنے کے قابل نہ رہے، وہ جدہ کی فریاد کی تو بنت زہرا خیمہ سے باہر آئی اور فرمایا، کاش آسمان گر جاتا، کاش پہاڑ ٹکڑے ہو جاتے۔ پھر عمر سعد سے مخاطب ہو کر فرمایا، تو دیکھ رہا ہے اور ابو عبداللہ شہید کیے جا رہے ہیں۔ عمر سعد نے منہ دوسری طرف کر لیا، کوئی جواب نہ دیا۔ بی بی نے پھر فرمایا، اللہ تم پر لعنت کرے، کیا تم میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں ہے؟ طبری کے مطابق عمر سعد امام حسین کے قریب ہوا تو ثانیہ زہرا نے کہا، اے عمر سعد، ابو عبداللہ شہید ہو رہا ہے اور تو دیکھ رہا ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ مجھے آج بھی وہ منظر نہیں بھولتا۔ بنت زہرا کے اس جملہ کے بعد میں نے دیکھا عمر سعد کی آنکھوں سے آنسو ٹپک ٹپک کر گر رہے تھے۔ اس نے منہ دوسری طرف کر لیا لیکن بنت زہرا کو کوئی جواب نہ دیا۔ تظلم زہرا کے مطابق جب دختر زہرا نے خیام میں اپنے بھائی کی فریاد سنی تو غش کھا گئی۔ جب غش سے افاقہ ہوا تو باہر آئی، چادر میں کبھی ٹھوکر کھا کر بیٹھ جاتی تھی اور کبھی اٹھ کر چلنے لگتی تھی۔ جب میدان میں آئی تو دائیں بائیں دیکھا، ایک ٹیلی کے پہلو میں بھائی کو بحالت سجدہ دیکھا، زخموں سے خون پرنل کی مانند بہہ رہا تھا۔ اپنے کو زخمی بھائی پر گرا دیا اور گلے لگایا، زخموں کے بوسے لیے اور کہنے لگی، میرا حسین بھائی تو ہے، میری ماں جایا تو ہے، میری آنکھوں کا نور تو ہے، میرے دل کی دھڑکن تو ہے، ہمارا محافظ حسین تو ہے، ہماری جائے پناہ حسین تو ہے، ہمارا غیرت پناہ حسین تو ہے، ہمارا سہارا حسین تو ہے، محمد مصطفیٰ کا فرزند تو ہے، علی مرتضیٰ کا بیٹا تو ہے، فاطمہ زہرا کا سکون دل تو ہے۔ مظلوم زہرا نے بہن کی کسی بھی بات کا جواب نہ دیا۔ بنت زہرا نے بہت کوشش کی لیکن جب کوئی جواب نہ ملا، صرف ایک مرتبہ امام حسین نے آنکھ کھولی، سر سے پاؤں تک بہن کو دیکھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ثانیہ زہرا نے کہا، آپ کو نانا رسول کا واسطہ میرے ساتھ بات کریں، بھیا آپ کو امیر المومنین بابا کا واسطہ مجھ سے بات کریں، اے میرے دل کی دھڑکن بھیا آپ کو ماں زہرا کا واسطہ مجھے جواب دیں، اے میری آنکھوں کے نور بھیا مجھ سے بات کریں، اے میرے روح کے حصے مجھے جواب دو۔ اس وقت امام حسین نے آنکھ کھولی اور فرمایا، بہن آج کا دن وہ سخت اور فراق کا دن ہے جس کا نانا نے مجھ سے وعدہ لیا تھا، وہ میرے انتظار میں ہے۔ اتنا کہہ کر آپ کو غش آ گیا۔ بنت زہرا نے اپنا سہارا دیا، آپ پیچھے بیٹھ گئی۔ امام حسین نے فرمایا، زینب واپس خیام میں چلی جاؤ، میرے زخموں میں اضافہ ہو گیا ہے، میں سب کچھ تو برداشت کر رہا ہوں لیکن تیرا باہر آنا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ بنت زہرا نے عرض کیا، بھیا بھلا کسی بہن کے دل سے پوچھو، کیا ایسے وقت کوئی بہن اپنے بھائی کو تنہا چھوڑ سکتی ہے؟ تجھے نانا کی رسالت، بابا کی امامت اور ماں زہرا کی عصمت کا واسطہ مجھے امام کی حیثیت سے واپس جانے کا حکم نہ دینا۔ آپ نے نانا سے کچھ وعدے کیے تھے اور مجھ سے میری ماں نے کچھ وعدے لیے تھے، اگر آپ اپنا وعدہ نبھانے کے پابند تو مجھ پر ماں سے کیے گئے وعدے نبھانے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ کاش آپ کی جگہ میں مر جاتی،
جس بانڈ کا بھائی دم میں آ کر دائیں بائیں دیکھ رہا ہو اور اس کی بہنیں اور بیٹیاں قیام کے اندر مجبور ہوں، بھلا وہ بہنیں آرام کر سکتی ہیں؟ انہی باتوں میں ایک چابک نے دختر زہرا کے پشت کا بوسہ لیا اور ایک انتہائی مکروہ آواز آئی، اب بس پی کر اٹھ جا، یہاں سے ہمیں نماز عصر بھی پڑھنا ہے، دیر ہو رہی ہے۔ بی بی نے دونوں بازو پھیلا کر امام مظلوم کو اپنی آغوش میں لے لیا اور فرمایا، اے دشمن خدا، تجھے میرے اس غریب اور تنہا بھائی کو قتل ہی کرنا ہے تو مجھے اتنی مہلت دے کہ میں جی بھر کے دیکھ لوں۔ شمر نے کہا، تو نے ابھی تک جی بھر کے نہیں دیکھا، اب چند لمحوں کے مہمان کو کیا دیکھے گی؟ بی بی نے فرمایا، ظالم، تجھے کیا معلوم کہ بہن کا دل بھائی سے کبھی سیر نہیں ہوتا۔ شمر نے اپنی طرف سے ہر امکانی کوشش کی، لیکن جب بی بی بھائی سے جدا نہ ہوئی تو امام حسین نے فرمایا، اے دکھی بہن، مجھے چھوڑ دے، نانا میرے انتظار میں ہے۔ بی بی بھائی کا حکم سن کر بھائی سے علیحدہ ہوئی۔ اس وقت بی بی کی قمیص کا سامنے والا حصہ بھائی کے خون سے رنگین تھا اور پشت کا حصہ شمر کے تازیانوں سے لال ہو چکا تھا۔ شمر آگے بڑھا، مظلوم زہرا کے سینے پر سوار ہوا، پھر بحالت سجدہ کیا اور تلوار گردن پر رکھی۔ بنت زہرا نے تلوار کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ دیا اور فرمایا، اے دشمن خدا، ترس کر اس کی پیاس پر ترس کھا، اس کی تنہائی پر ترس کھا۔ کیا تجھے معلوم ہے یہی وہ سینہ ہے جسے رسول عالمین چوم چوم کر سیر نہیں ہوتے تھے؟ یہی وہ سینہ ہے جسے جبریل جھلاتا تھا؟ تجھے اللہ کا واسطہ مجھے اتنی اجازت دے دے کہ میں اس آخری وقت میں اس کی سکینہ بیٹی کو بلا لوں، اسے آخری بوسہ دے، اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لوں۔ لیکن اس ظالم نے کوئی بات نہ سنی اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔